ہم میں سے بہت سارے لوگ جب اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں تو شیخ کی مجلس میں جا کر ان کے سامنے بیٹھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جب اس طریقے کو فالو کیا جاتا ہے تو ہمیں شیخ کی صحبت سے سلسلہ پاک کے فیوزات حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس خاص طریقے کو ہم فالو نہیں کرتے تو ہمیں شیخ کی صحبت کے جو فیوز و برکات ہوتے ہیں اور سلسلہ کے جو انوارات ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی دینی مجلس کے اندر جانا یا اپنے سے کسی بڑے کے پاس جانا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں تو شیخ کی مجلس میں شیخ کی صحبت میں جانے کا جو ہمارا مقصود ہو وہ اپنے علم میں اضافہ نہیں ہوتا کہ جی ہم وہاں جائیں گے تو جی چلے ہمیں دین کی کچھ باتیں نئی باتیں سننے کو مل جائیں گی، ہمارے دین کے علم کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ شیخ کی مجلس اور شیخ کی صحبت میں جانے کا ہمارا مقصد فیض کا حاصل کرنا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے فیض کا حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ اب دین کا علم حاصل کرنے کا طریقہ، دین کا علم حاصل کرنے کی جگہ، دین کا علم حاصل کرنے کی شرائط و ضوابط اور ہیں، اور روحانی اعتبار سے سلسلہ کا فیض حاصل کرنا اس کا طریقہ کار اور ہے، اس کی جگہ اور ہے، اور اس کے اصول و ضوابط اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیخ کی صحبت میں جا کر کوئی تو وہاں سے کوئی کتاب وہاں رکھی ہو تو اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو شیخ کی مجلس میں شیخ کی صحبت میں اس شیخ کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جیب سے تسبیح یا کاؤنٹر نکال کر تسبیح یا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ والے سے بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے شیخ کی صحبت کے انوارات اور برکات انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ کرنا نہیں ہوتا بلکہ صحیح کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیخ کی مجلس میں، شیخ کی صحبت میں، شیخ کے سامنے جا کر جب ہم اس طریقے کو فالو کریں گے تو ہمیں سلسلہ کی انوارات اور سلسلے کا فیض اور اپنے شیخ کے دل کے اندر جو روحانیت موجود ہے اس کا عکس ہمارے اندر آئے گا۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں شیخ کی صحبت سے فیوز و برکات حاصل نہیں ہوں گے۔ اب رہی بات یہ کہ شیخ کے سامنے جب اس کی مجلس میں جانا ہے تو ہم نے کیسے بیٹھنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شیخ کے پاس جائے تو نہ تو اس وقت میں ذکر تلاوت کے اندر مشغول ہو، اور نہ تو اس وقت میں شیخ کا جو غیر ہے یعنی اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ کرے، نہ اپنے دائیں بائیں موجود لوگوں سے باتیں کرنی شروع کر دے، بلکہ یہ کرے کہ شیخ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لے اور اپنی توجہ اپنے لطیفہ قلب کی طرف کر لے اور اپنے سر کو اپنے قلب کی طرف جھکا لے، اور یہ خیال کر لے، اس چیز کی نیت کرے کہ شیخ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلے کا جو فیض میرے شیخ کے لطیفہ قلب پر آ رہا ہے وہ میرے شیخ کے لطیفہ قلب سے ہوتا ہوا میرے لطیفہ قلب میں آ رہا ہے۔ تو اس میں بھلے آدمی 10 منٹ بیٹھے، 15 منٹ بیٹھے، 20 منٹ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، تو جتنی دیر اپنے شیخ کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے تو اس تصور اور اس استحضار سے بیٹھیں گے تو ہمیں شیخ کا فیض حاصل ہوگا۔ ادروائز ہم بیٹھ کے شیخ کے سامنے باتیں کرتے رہیں، شیخ کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں، شیخ کے سامنے بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ تسبیحات اپنے اذکار کرتے رہیں، تو اس طرح سے ہمیں شیخ کی صحبت کے فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمارے حضرت مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں نا کہ شیخ کی صحبت سے پورا فائدہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان شیخ کی صحبت کی شرائط اصول و ضوابط کے مطابق عمل کرے۔ اگر وہ ان شرائط اور اصول و ضوابط کے مطابق شیخ کی صحبت کو اختیار نہیں کرتا تو اس
دوسری شکل میں پھر انسان کو اپنے شیخ سے فیض حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شیخ کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اس طرح سے بیٹھنا چاہیے، آنکھیں بند کر لیں بے شک، یا آنکھیں کھلی رکھ لیں، اور اپنی توجہ دل کی طرف رکھ کے یہ نیت کر لیں، خیال کر لیں کہ شیخ کے دل سے سلسلے کے جو فیوضات ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہے، وہ میرے دل کے اندر آ رہی ہے۔ اور پھر شیخ کے پاس جب جاتے ہیں تو اس میں جو شیخ صاحب نے ہمیں جو سلسلے کے جو اسباق دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق تو اپنے شیخ سے بات کرنی ضروری ہے۔ اگر ہمیں اپنے سلسلے کے سبق کے بارے میں کوئی چیز ہمیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ہمیں کسی اپنے سبق کے بارے میں کوئی چیز ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی ہوئی، تو اس کے بارے میں ہم اپنے شیخ سے ضرور پوچھیں گے۔ اس میں ہم اس بات کا نہیں کریں گے جی شیخ تو مصروف ہوتے ہیں، وہ تو لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا، اور اگر میں ان سے یہ بات کروں گا تو ان کے مصروفیت کا حرج ہوگا، تو یہ سوچ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، شیخ کے پاس جا کر جو بات نہیں کرنی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم شیخ کے پاس جا کر جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے، سیاست کے، ملکی حالات کے، حالات حاضرہ کے اور ارد گرد کے تذکرے شروع کر دیں، یہ نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنے سلسلے کے متعلق، اپنے اسباق کے متعلق، اپنی دینی رہنمائی کے متعلق، روحانی ترقی کے متعلق اگر ہمارے دل کے اندر، ذہن کے اندر کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، تو ان کو ضرور پوچھنا ہے۔ اس میں یہ جھجک نہیں کرنی کہ جی شیخ صاحب یا حضرت صاحب تو مصروف ہوں گے، میرے بات کرنے سے ان کا جو حرج ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دنیاوی تذکرے ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، سیاسی تذکرے ہیں، ملکی حالات ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔